السلام علیکم عزیز بچوں، جیسے کہ آپ کو آن لائن کلاسز کے دوران ہم نے پڑھایا تھا ایک ناول جس کا عنوان تھا اور مزاج دار لٹ گئے۔ ہم آج اس ناول کا خلاصے کا پہلا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ اس طرح ہے، اور مزاج دار لٹ گئی، یہ ہے آپ کا خلاصے کا عنوان۔ یہاں لکھا ہے خلاصہ، اور مزاج دار لٹ گئی میں مزاج دار ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھو، اور مزاج دار لٹ گئی میں مزاج دار کے لٹ جانے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ محمد عاقل مزاج دار کا شوہر تھا۔ کیا تھا؟ محمد عاقل مزاج دار کا شوہر تھا۔ مزاج دار ایک سیدھی سادھی عورت تھی۔ کیا تھی؟ سیدھی سادھی عورت تھی۔ مزاج دار ایک سیدھی سادھی عورت تھی۔ آوارہ درویشوں اور ٹھگوں کی باتوں کو سچ مانتی تھی۔ وہ عورت عام درویش جو ٹھگے ہوتے تھے، ٹھگنیاں وغیرہ جو بھی ہوتی تھی، ان کی باتوں کو وہ کیا مانتی تھی؟ سچ مانتی تھی۔ ایک دفعہ ایک دلالہ عورت شہر میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایک عورت، ایک دلالہ اس کے شہر میں آئی۔ وہ اپنے آپ کو حجن کہتی تھی۔ وہ عورت اپنے آپ کو کیا کہتی؟ حجن۔ حجن مونس، حاجی حجن، حاجی مذکر کو، حجن مونس کو کہتے ہیں۔ اس نے کیا رکھی تھی؟ اپنے پاس کچھ چیزیں رکھی تھی جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے ان چیزوں کے نام خاک شفا، کھجوریں اور سورما وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کیا کرتی کو بیچ کر عورتوں کو ٹھگتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ وہ ٹھگتی تھی میں لوٹتی تھی۔ مزاج دار نے اپنی نوکرانی زلفن کے ذریعے حجن کو اپنے گھر لے آیا۔ کیا اپنے گھر بلوایا۔ ایک دن حجن اس کی گلی میں آتی ہے۔ کس کی گلی میں؟ مزاج دار کی گلی میں۔ اس نے دکان کھولی تو حجن نے ایک دن زلفن سے کہا، بیٹی جب آپ باہر جاؤ گی تو حجن کو اپنے گھر لے آنا۔ زلفن جاتی ہے، اس کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ جب وہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزاج دار نے ایک پیسے میں کیا خریدا؟ سرما۔ پیسے میں سرما خریدا۔ اس نے سرما خریدا۔ اس نے اس عورت کو پھنسانے کے لیے حجن نے کیا؟ حجن نے فیروزے کی انگوٹھی مفت میں دی۔ اس نے انگوٹھی مزاج دار کو مفت میں دے دی۔ حجن مکارہ تھی۔ کیا تھی؟ مکارہ تھی۔ دوسری بار آ کر بال بچوں کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ دوسری بار آئی مزاج دار کے پاس، اس نے بال بچوں کے بارے میں پوچھا۔ حجن مزاج دار سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ شادی کیے ہوئے کتنا وقت لگا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ مزاج دار سیدھی سادی تھی۔ مزاج دار اپنا جز و کل بتا دے، سارا داستان، جو گھر کی جو پوری راز، وہ حجن کو بتا دیتی۔ حجن کیا کہتی ہے؟ حجن اپنی جیب سے کچھ لونگے نکالتی ہے۔ حجن ان میں سے 2 لونگے دے دی۔ مزاج دار کو اس نے 2 لونگے دے دی۔ مزاج دار نے ایک لونگ اپنی چوٹی میں باندھ دی اور ایک اپنے شوہر کے تکیے میں رکھ دی۔ اس نے ان لونگوں میں سے، کیونکہ اس کے مطابق حجن نے کہا تھا، اسی مطابق اس نے ایک کو اپنی چوٹی میں اور دوسرے کو اپنے شوہر کے تکیے میں رکھ دیا۔ حجن نے مزاج دار کو کم قیمت میں چیزیں دی۔ حجن چالاک تھی، اس کو باتوں سے ڈھب لیا کہ مزاج دار تو جلدی اپنی چال میں پھنسنے والی ہے۔ اس نے کیا باتوں میں اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اور اب اس کو اپنا بھروسہ بڑھانے کے لیے اس نے کیا اس کو سستی چیزیں دیتی تھی۔ جیسے کہ اس نے ایک آزار بند لایا تھا، ریشمی آزار بند، ایک کمر بند لایا، اس کو بہت کم قیمت میں مزاج دار کو دے دیا۔ جب محمد عاقل گھر آتا ہے
تو مزاجدار ان ساری چیزوں کو کیا کہتی ہے، اپنے شوہر کو دیتی ہے، دکھاتی ہے اور ان کی قیمت بتاتی ہے۔ محمد عاقل اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، محمد عاقل اپنی بیوی کو خبردار کیا اور کہا کہیں وہ چوری کا سامان تو نہیں، کہتا ہے کہ کہیں یہ جو آپ نے خریدا ہے کہیں یہ چوری کا سامان تو مت ہے۔ مزاجدار تو پورا اس پر بھروسہ کر چکی تھی، وہ کہتی ہے مزاجدار نے کہا نہیں وہ تو ایک دیندار عورت ہے۔ وہ کیا کہتی ہے، نہیں 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 ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ عورت ایک بڑی دیندار عورت ہے، یہ کبھی چوری نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے مزاجدار نے حجن نے مزاجدار کو اپنی باتوں میں بالکل جال میں پھنسا لیا۔ یہاں تک اس ویڈیو میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے آگے جو حصہ ہے، جو یہ 4-5 دن کے بعد جو نقلی موتیوں کی جوڑی لے کر آ گئی، اس کو ہم بعد والے حصے میں ہم پڑھیں گے، جس کے 2 پارٹ بنا کے میں آپ کو یوٹیوب میں بھیجتا ہوں۔ آپ ان کو آپ لوگ آرام سے صاف طریقے سے کاپی میں لکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔